بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 8ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے وہی مضمون ذکر فرمایا ہے جو 7ویں پارے کے اختتام پر ذکر فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی اور مشرکین کے جو بیجا مطالبات تھے ان کا رد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی مخالفت کی وجہ سے، ان کے استہزاء کی وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کے جو کفار تھے انہوں نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح دیگر انبیاء کو کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، ویسے ہی اللہ رب العزت آپ کو بھی فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے، لہٰذا ان کے اس جو طرز عمل ہے اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے کافر اور مومن کی مثال ذکر فرمائی اور فرمایا کہ مومن کی مثال روشنی کی طرح ہے، مومن کی مثال ایک نور کی طرح ہے کہ جہاں پر بھی وہ جاتا ہے وہ اپنے اخلاق، اپنی عبادات، اپنے دین کی وجہ سے نور پھیلاتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے۔ اور کافر کی مثال ذکر فرمایا کہ اندھیرے اور تاریکی سی ہے کہ جہاں پر بھی جائے گا اپنے عقائد، اپنے باطل نظریات کی وجہ سے وہاں پر گندگی پھیلائے گا، تاریکی پھیلائے گا اور شرک پھیلائے گا، بدعت کو پھیلائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ مومن کی مثال نور اور روشنی کی سی ہے اور کافر کی مثال اندھیرے اور تاریکی سی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جانوروں کے بارے میں جو مشرکین کی غلط عقائد و نظریات تھے ان کا رد فرمایا اس پارے کے 3 اور 4 رکوع میں۔ اور مشرکین جانوروں کے بارے میں طرح طرح کے عقائد و نظریات کا شکار تھے۔ کبھی تو وہ بہت سے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے آزاد، کبھی وہ کہ مذہبی پیشواؤں کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں جانور پر ہم سواری نہیں کریں گے، اس پر سواری کرنا حرام ہے، کسی جانور کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جانور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے۔ تو اس طرح کے مختلف انہوں نے اپنے غلط عقائد، نظریات اور رسومات انہوں نے بنا رکھی تھی جانوروں کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت نے 3 اور 4 رکوع میں ان کے یہ جو غلط عقائد تھے، غلط نظریات تھے جانوروں کے حوالے سے، ان کا رد فرمایا ہے کہ اپنی طرف سے جانوروں کے حوالے سے اس طرح کی غلط عقائد رسومات طے کر لینا اور ان کو اپنے عقائد نظریات کا حصہ بنا لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے 10 کاموں کی وصیت فرمائی، 10 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تیسرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک اور فقر کے خوف سے قتل نہ کرو۔ چوتھا فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بے حیائی سے دور رہو۔ پانچواں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ اور 6 ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا جو مال ہے اس کا ناجائز اور ناحق استعمال نہ کرو۔ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ ناپنے اور تولنے میں پوری دیانتداری کا مظاہرہ کرو اور پورا ناپ اور تول کر دو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کہو یا جب تم کوئی فیصلہ کرو تو تمہارا فیصلہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور نمہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا، اس کو پورا کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور 10واں حکم یہ فرمایا کہ جو صراط مستقیم ہے اسی صراط مستقیم کی اتباع کرو، سیدھے راستے پر چلو، سیدھے راستے کو چھوڑ کر دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو۔ پھر اس 8ویں پارے میں سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان کی ایک جگہ ہے جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا کہ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہو جائیں گے، تو ان کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع میں اعراف کا ذکر آیا ہے اور اعراف میں رہنے والوں کا ذکر آیا ہے اور اعراف کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد انسان کی تخلیق اور تعظیم کا ذکر فرمایا کہ کیسے ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے، اور یوں انسان کی ہم نے فرشتوں سے تعظیم کرائی اور فرشتوں کے سامنے ہم نے انسانوں کو مسجود ملائک بنا دیا۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ حقیقت بھی واضح فرمائی ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کا سب سے بڑا اور ازلی دشمن ہے، لہٰذا انسان کو اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے 4 اور 3 رکوع میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے یا بنی آدم کہہ کر انسانوں کو خطاب فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، 4 مرتبہ یہ خطاب فرمایا۔ اور 3 مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ خطاب کر کے انسان کے لیے لباس کا تذکرہ فرمایا ہے۔
جس سے یہ حقیقت اللہ رب العزت نے واضح فرمائی کہ لباس انسان کی بالکل بنیادی اور انتہائی اہم ضرورت ہے۔ تو جب اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے لباس کی صورت میں انسان کو عطا فرمائی جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا جو حکم ہو لباس کے حوالے سے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، تو اپنے لباس کو اسی کے مطابق ہمیں رکھنا چاہیے۔ شریعت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا آخرت کے اعتبار سے، ایک وہ جسے اہل جنت کہا جاتا ہے، دوسرا اہل جہنم کہا جاتا ہے جن کو، اور ان دونوں کے درمیان قیامت کے دن ایک مکالمہ ہوگا۔ اس مکالمے کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ ہمیں تو جو اللہ نے وعدہ دنیا میں کیا تھا وہ بالکل صحیح ہم نے پایا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے، کیا تمہارے ساتھ جو وعیدیں اور تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا آخرت میں عذاب کا، کیا تمہیں وہ وعدہ تمہارے ساتھ حق ہوا، سچ ہوا یا نہیں؟ تو اس طرح ایک مکالمہ ہوگا، اس مکالمے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے 5ویں رکوع میں اصحاب الاعراف یعنی آراف میں رہنے والے لوگ کہ وہ جگہ کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور وہ لوگ کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں برابر ہو چکی ہیں، نہ تو وہ جہنم میں ڈالے جا سکتے ہیں نہ جنت کے حقدار ہیں، تو ان کو اس آراف میں رکھا جائے گا، اس جگہ پر رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر ان اصحاب الاعراف کا ذکر فرمایا، اور پہلے تو وہ ابتداءً آغاز میں آراف میں رہیں گے، پھر وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخلہ عنایت فرما دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی 3 بڑی بڑی نشانیوں اور قدرتوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا یغشی اللیل النہار، کہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو دن اور رات کا اتنا عظیم الشان اللہ رب العزت نے نظام پیدا فرمایا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ جو سارا فلکیات کا نظام ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی نے بنایا ہے، لہذا جب اللہ رب العزت ہی نے یہ سارا نظام بنایا ہے تو عبادت کے لائق بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں 6 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور ان انبیاء کا تذکرہ اور ان کی قوم کے، ان کے دور کے مختلف واقعات اللہ رب العزت نے ذکر فرما کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھیے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ ان کی قوم نے وہی معاملہ کیا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو فتح عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کرنے والے لوگ تھے، ان کا مذاق اڑانے والے لوگ تھے، ان کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے، ان کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، ان کو اللہ رب العزت نے ذلیل و رسوا کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو مغلوب فرما دیا۔ لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم اگر ایسا کر رہی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو عروج عطا فرمائیں گے، آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور آپ کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ جو تمسخر کرنے والے لوگ ہیں، آپ کی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، آپ پر ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کو اسی طرح دنیا میں ذلیل و رسوا کریں گے اور ان کو اللہ رب العزت مغلوب فرما دیں گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر اس پارے کا اللہ رب العزت نے اختتام فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل پر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔